الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے بعد پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اختلاف رائے اور ایک فیصلے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی ہیں۔ مسئلہ یہ پیش آیا، ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو کھا گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ اندازہ لگانے سے معلوم ہوا کہ بکریوں کی قیمت کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور ان کا دودھ پیتا رہے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ کھیت اتنا ہی ہو جائے، یعنی وہ کھیتی اتنی بڑی ہو جائے، تو بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں اور کھیت تیار شدہ کھیت والے کو واپس کر دیے جائے۔ اب یہاں چونکہ کوئی نص موجود نہیں تھی، یہ اجتہادی مسئلہ تھا، تو اجتہادی مسئلے میں اختلاف رائے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ صحیح ہے اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط ہے، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلہ میں بنسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے سمجھ زیادہ دی گئی۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو جہاں نص موجود نہ ہو یا نصوص متعارض ہوں، تو وہاں امتیوں کے اجتہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح اجتہادی مسئلہ میں دو انبیاء علیہ السلام معجور ہیں اور انہیں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین بھی اجتہادی مسائل کے اندر معجور ہیں، خطا کار نہیں ہیں۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جو احکام منصوص من اللہ ہیں یا منصوص من الرسول ہیں اور دلائل آپس میں معارض اور متعارض نہیں ہیں، تو اس کے اندر کوئی بھی اجتہاد نہیں کرتا اور نہ ہی کرنا جائز ہے۔ اجتہاد تو ہوتا ہی وہاں ہے جہاں نص موجود نہ ہو یا دو نصوص آپس کے اندر ٹکرا رہی ہوں، تو وہاں مجتہدین ماہرین فن اجتہاد کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، سارا گھر بار آل اولاد سب ختم ہو گئے، خود بھی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ ایک نیک خاتون تھیں، بس وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دوبارہ دیا جو پہلے ختم ہو گیا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اور اضافی بھی عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کو اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صبر سے صبر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آزمائش اور امتحان میں جیسے وہ شخصیات اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں، اللہ ہمیں بھی انہی حالات کے اندر اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔